ذوالجلال صلوات. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صلوات بھیجیے محمد والے. اللہم صلی علی محمد والے. اجازت ہے کہ اللہ گفتگو شروع کی جائے. جو لوگ میری روش سخن کو جانتے ہیں، جو لوگ میری روش سخن کو جانتے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ میں اپنے تقریر کے پہلے موضوع کا پہلے کلمے سے ہی موضوع میں قدم رکھنے کا عادی ہوں. بسم اللہ. میں انشاءاللہ اپنی تقریر کا پہلا فقرہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، کیونکہ قبلہ کے بقول آج مجھے پڑھنا بھی تب تک ہے تب تک ذاکر اہل بیت یہاں تشریف نہیں لے آتے. بسم اللہ. تو جتنی آپ کی سماعتیں ہوں گی موضوع بھی انشاءاللہ وہی منتخب ہوگا. پہلا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی نالین پاک سے لپٹی ہوئی گرد کے ذروں کا تصدق ہے کہ کاتب تقدیر نے ہماری کتاب تقدیر کے صفحات پر یا اہل بیت کی خوشی لکھی ہے یا اہل بیت کا غم لکھا ہے. بسم اللہ. جو ہے تمام مزار بسم اللہ. یا اہل بیت کی خوشی لکھی ہے یا اہل بیت کا غم لکھا ہے. اگلا جمعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے جوہر محبت علی کے ذریعے ہمیں بزم انبیاء میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا ہے. بزم انبیاء میں بیٹھنے کے قابل بنا دیا ہے. عزیزان محترم، جنہوں نے میری کل کی تقریر سنی اس میں نے ایک آیت پڑھی ہے، اسی آیت کی انشاءاللہ آج تفصیل کروں. خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. اے رسول، یہ جو کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے کافی ہے اللہ کی ذات اور وہ جو ہمارے درمیان گواہ ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. توجہ کریں گے، پیچھے والے عذاب بھی تھوڑا میرا ساتھ دیں گے. بسم اللہ. جس کے پاس پوری کتاب کا علم. سب لوگ مجھے سن رہے ہیں، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا ابو جہل جہنم میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا. کیا محمد کو محمد نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبداللہ کا بیٹا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا ابو طالب کا بھتیجا نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا صادق نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا امین نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. کیا سخی نہیں مانتا تھا؟ مانتا تھا. وہ محمد کو محمد بھی مانتا تھا. محمد کو محمد بن عبداللہ بھی مانتا تھا. محمد کو ابو طالب کا بھتیجا بھی مانتا تھا. صادق بھی مانتا تھا. امین بھی مانتا تھا. سخی بھی مانتا تھا. تمام فضائل کا قائل تھا، لیکن پھر بھی جہنم میں جائے گا. وجہ کیا ہے؟ وہ محمد کو محمد بن عبداللہ تو مانتا تھا، محمد کو رسول اللہ نہیں مانتا تھا. پتہ لگا محمد بن عبداللہ کہنا اور ہے، محمد رسول اللہ کہنا اور ہے. بسم اللہ. صحیح بات. محمد کو محمد بن عبداللہ کہنا اور ہے، محمد کو رسول اللہ کہنا اور ہے. اللہ نے کہا ہے حبیب یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، عہدہ تو میں نے دیا ہے نا. دنیا کے لوگوں جو عہدے بناتے ہیں وہ الیکشن سے بناتے ہیں. یا جنہوں نے میرا اشارہ سمجھا ہے خدا کی قسم وہ میرا ساتھ ہے. بسم اللہ. دنیا جو عہدے بناتی ہے وہ الیکشن سے بناتی ہے، وہ ووٹوں سے بناتی ہے. اللہ جو عہدے دیتا ہے وہ سلیکشن سے بناتا ہے، وہ منتخب کرتا ہے. جملہ آپ کے حوالے کروں، جس کے دل میں لسان اللہ کی زبان ہے وہ میرے ساتھ تائید کرے گا. اللہ منتخب کرتا ہے، دنیا سلیکٹ کرتی ہے، اللہ الیکٹ کرتا ہے. اور جنہیں اللہ منتخب کرے اسے عربی میں یا مصطفیٰ کہتے ہیں یا مرتضیٰ کہتے ہیں یا مجتبیٰ کہتے ہیں. بسم اللہ. انہیں عربی میں یا مرتضیٰ کہتے ہیں یا مصطفیٰ کہتے ہیں یا مجتبیٰ کہتے ہیں. اب اللہ نے کیا کہا کہ اے لوگوں یہ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، لیکن اگر یہ محمد کو محمد بن عبداللہ کہیں گے تو میں قبول نہیں کروں گا.
محمد کو رسول اللہ ماننا ضروری ہے. جو ہے تمام آزاد. محمد بن عبداللہ کہیں گے میں قبول نہیں کروں گا. محمد کو محمد رسول اللہ ماننا ضروری ہے. پتہ لگا جس طرح محمد کو محمد بن عبداللہ مان لینا کافی نہیں, محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے, اس طرح علی کو علی ابن ابی طالب مان لینا کافی نہیں, علی ابن ولی اللہ کہنا ضروری ہے. علی ولی اللہ کہنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح جناب فاطمہ کو معصومۃ الکبریٰ ماننا ہے, ہر خطا سے پاک ماننا ہے, ہر غلطی سے پاک ماننا ہے. تو وہ جو ٹی وی پروگرام پر بیٹھ کر جناب فاطمہ کو خطا کار کہہ رہا تھا, میں اس سے کہنا چاہتا ہوں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہ تو نے جناب فاطمہ کی گستاخی نہیں کی, بلکہ تو نے اللہ کے دیے ہوئے عہدے کا انکار کرے. تو جو بھی اللہ کے دیے ہوئے عہدے کا انکار کرتا ہے, وہ تاریخ میں ہو یا آج کے دور میں ہو, وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, کافر ہوتا ہے. جو ہے تمام حضرات, وہ رضی اللہ نہیں ہوتا, وہ کافر ہوتا ہے. عزیزان محترم, آیت کا پہلے حصے کا میں نے آپ کے سامنے تشریح پیش کر. دوسرا حصہ ومن عنده علم الکتاب, علم کتاب کس کے پاس ہے, پوری کتاب کا علم کس کے پاس ہے. خدا کی قسم ہم ایسے ہی علی کے عشق میں دیوانے نہیں ہو گئے, ہمیں علی نے توحید سکھائی ہے, ہمیں علی نے رسالت بتائی ہے, ہم اس لیے علی کو افضل مانتے ہیں. دنیا 1400 سال سے جھگڑا کر رہی ہے, ہم کہتے ہیں کہ آل محمد افضل ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں ہمارے والے افضل ہیں, ہم کہتے ہیں یہ افضل ہیں, وہ کہتے ہیں وہ افضل ہیں. دنیا جھگڑ رہی ہے, ہم یہاں سے دلیلیں دیتے ہیں, وہ وہاں سے دلیلیں دیتے ہیں. آئیں آج مل کر اتحاد بین المسلمین کے تحت قرآن سے پوچھ لیتے ہیں کہ فضیلت کا معیار کیا ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار کیا ہے. ہم نے فضیلت کا معیار حکومت کو نہیں رکھا, ہم نے فضیلت کا معیار خلافت کو نہیں رکھا, ہم نے فضیلت کا معیار دولت کو نہیں رکھا, ہم نے فضیلت کا معیار شہرت کو نہیں رکھا. آئے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ فضیلت کا معیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 فضیلت کے معیار عرض کیے ہیں. اجازت ہے تو پیش کروں. بسم اللہ. پہلی فضیلت کا معیار اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے, قل هل يستوي الذين لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہیں. جو ہے تمام کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ نے یہ فیصلہ بتا دیا کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے, عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتا. تو بس اللہ نے ہمیں بتا دیا کہ جو سوال کرے وہ افضل نہیں ہے, جو جواب دے وہ افضل ہے. آپ نے اشارہ نہیں سمجھا. جو سوال کرے وہ افضل نہیں ہے, جو جواب دے وہ افضل ہے. تو اب ساری لڑائیاں ہی ختم ہو گئی, جھگڑے ہی سارے ختم ہو گئے. اگر بعد از ختم مرتبت کتابیں آپ بھی اٹھا کے لے آئیں, کتابیں ہم بھی لے آتے ہیں, آئیں تاریخ میں چلتے ہیں. اگر بعد از ختم مرتبت علی کے در کا کوئی بچہ بھی علم کا سوال لے کر کسی اور کے در پہ گیا ہو تو ہم انہیں افضل مان لیں گے. لیکن اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پہ آئے ہو, اگر بڑے بڑے علی کے بچوں کے در پر آئے ہو تو انہیں افضل ماننا پڑے گا. اجازت ہے تو ایک شعر پیش کر دیتا ہوں. مجھے لگ رہا ہے ابھی تک آپ آمادہ نہیں ہیں خطابت سننے کے. بسم اللہ. بسم اللہ صحیح. بسم اللہ. شعر آپ کے سامنے پیش کروں, شعر شعروں کی طرح سننا ہے. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا, بسم اللہ. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. حیدر کو چھوڑ کر جو بنائے ہیں پیشوا, محشر میں خود کہے گا کہ اچھا نہیں کیا. اس پر کر رہا ہے بھروسہ کمال ہے کہ جس پر نبی نے کبھی بھروسہ نہیں. بسم اللہ. تو جو ہے تمام آزاد فضیلت کا معیار
اللہ نے ایک بتایا علم، دوسرا معیار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ صاحب فضیلت وہ ہے، صاحب تقویٰ ہے وہ صاحب فضیلت ہے۔ جو جتنا بڑا متقی ہوگا، جو جتنا بڑا عالم ہوگا، وہ اتنا اللہ کے درمیان اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ پہلا معیار علم کا بتا دیا، دوسرا معیار تقوی کا بتا دیا۔ عزیزان محترم، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ مثال کے طور پر میں ادھر کسی بچے سے پوچھوں کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک عقیدہ بیان کرے۔ اس کے بعد میں دوسرے بچے سے پوچھوں کہ بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے، ہو سکتا ہے یہ بھی عقیدہ بیان کرے اور دونوں کے عقیدوں میں اختلاف ہو۔ ہمیں کسی بھی مکتب فکر کے اگر عقائد کو جاننا ہے تو یا تو ہمیں ان کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا یا ان کے اکابرین سے پوچھنا ہوگا، اور جو ہے تمام حضرات، یا ان کی معتبر کتابوں کا مطالعہ کرنا ہوگا یا ان کے اکابرین سے پوچھنا ہوگا۔ اب میں بات کرنے لگا ہوں اپنے اہل سنت بھائیوں کے عقائد، حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کتاب کا نام ہے مناقب امام احمد بن حنبل۔ امام احمد بن حنبل اہل سنت بھائیوں کے ایک امام ہیں۔ ان کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا اور خدا کی قسم یہ عقیدہ جو میں نے ان کا پڑھا ہے وہ عقیدہ پڑھ کے میرا دل خوش ہو گیا۔ امام احمد بن حنبل کی کتاب میں واقعہ ہے کہ ان کا ایک بیٹا ہے عبداللہ۔ ایک مرتبہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ میرے والد امام احمد بن حنبل ایک مرتبہ میرے سامنے حدیث سفینہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ میں نے بابا سے پوچھا، بابا فضیلت کے معیار میں کون سا صحابی پہلے نمبر پر آتا ہے، کون سا صحابی دوسرے نمبر پر آتا ہے، کون سا صحابی تیسرے نمبر پر آتا ہے اور کون سا صحابی چوتھے نمبر پر آتا ہے؟ اور جو ہے تمام حضرات، ایک مرتبہ عبداللہ بیان کرتا ہے کہ جب میں نے اپنے بابا سے پوچھا تو ایک مرتبہ بابا نے کہا کہ پہلے نمبر پہ فلاں صحابی آتا ہے، دوسرے نمبر پر فلاں صحابی آتا ہے، تیسرے نمبر پر فلاں صحابی آتا ہے، چوتھے نمبر پہ فلاں صحابی آتا ہے۔ ایک مرتبہ جب میرے بابا نے صحابیوں کی فضیلت کے معیار کے مطابق ان کو گنتی میں شمار کیا تو میں نے ایک مرتبہ بابا سے کہا، بابا علی کے بکس کی حد نہیں ہو گئی؟ آپ نے علی کو کسی نمبر میں بھی نہیں رکھا ہے، نہ پہلے نمبر کے صحابی میں رکھا ہے، نہ دوسرے نمبر کے صحابی میں رکھا ہے، نہ تیسرے نمبر کے صحابی میں رکھا ہے، نہ چوتھے نمبر کی صحابی میں رکھا ہے، وجہ کیا ہے؟ عبداللہ کہتا ہے میرے بابا مسکرانے لگے، کہا تو نے اصحاب رسول پوچھا تھا، علی اصحاب رسول نہیں آل رسول ہے۔ علی اصحاب رسول نہیں، آل رسول ہے۔ علی کے ساتھ دشمنی موت ہے۔ جو علی کے ٹکر میں آیا اس کا بچتا کچھ نہیں، اور جو ہے دلیل آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کیا کسی عظیم سے عظیم انسان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی کا ہاتھ وہ ہاتھ ہے۔ کل کی مجالس میں آپ نے سنا بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے حبیب، یہ جو آپ پتھر مارتے ہیں آپ نہیں مارتے بلکہ ہم مارتے ہیں۔ کیا عظیم سے عظیم انسان کی آنکھ نبی کی آنکھ جیسی ہو سکتی ہے؟ کیا عظیم سے عظیم انسان کی زبان نبی کی زبان جیسی ہو سکتی ہے؟ نبی کی زبان تو وہ زبان ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حبیب تیری زبان وہ زبان ہے کہ جو بغیر وحی کے کلام نہیں کرتی۔ عظیم سے عظیم انسان کا ہاتھ نبی کے ہاتھ جیسا نہیں ہو سکتا، عظیم سے عظیم انسان کی آنکھ نبی کی آنکھ جیسی نہیں ہو سکتی، عظیم سے عظیم انسان کا کان نبی کے کان جیسا نہیں ہو سکتا، عظیم سے عظیم انسان کا جسم نبی کے جسم جیسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ اللَّعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جو ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب مباہلے کا وقت آیا اور عیسائیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حبیب سے کہا کہ حبیب ان سے مباہلہ کرو، ان کو کہو
کہ تم بھی آؤ ہم بھی آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں, تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ. باقی قسم مولا سلامت رکھے آپ کو جو سمجھ رہے ہیں. تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ ہم اپنے نفسوں کو لے کر آئیں گے اور مل کر اس پر لعنت کریں گے جو جھوٹا ہوگا. ایک مرتبہ رسول خدا نے مباہلے کے میدان کے لیے, رسول آگے آگے چل رہے ہیں, رسول کی گود میں حسین ہے, رسول کا ہاتھ حسن نے پکڑا ہوا ہے. ایک مرتبہ رسول آگے آگے ہیں, بیچ میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں اور سب سے پیچھے علی ہیں. میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ علی جو ہر جنگ میں آگے ہوتے تھے, یہ مباہلے میں سب سے پیچھے کیوں رکھا ہے؟ وجہ یہ تھی علی علیہ السلام کو مباہلے میں سب سے پیچھے اس لیے رکھا تھا کہ کل کو لوگ ایسے نہ کہیں کہ علی کے خوف سے وہ مان گئے تھے. علی سب سے پیچھے, امام حسن امام حسین کو رسالت سے اپنے پاس لیا ہوا ہے تاکہ کل کو لوگ یہ نہ کہیں کہ بچے تھے اس وجہ سے ماں باپ ساتھ لے آئے ہیں. آج رسالت امام حسین کو گود میں لے کر امام حسن کی انگلی پر کر مباہلے کی طرف جاتے ہوئے دنیا کو بتا رہی ہے قیامت تک کہ آج رسالت کو امامت کی ضرورت ہے. رسالت امامت کی ضرورت کی وجہ سے امامت کو ساتھ لے کے جا رہی ہے. اب مباہلے میں رسول خدا نے مولا علی کو نفس بنایا. علی نفس رسول ہے, توجہ ہے, علی نفس رسول ہے. لوگ کہتے ہیں بھائی دلیل کیا ہے علی نفس رسول ہے؟ ہم نے قرآن کی آیت بھی پیش کر دی ہے لیکن پھر بھی کچھ نہیں مانتے. میں بتاتا چاہوں کہ علی نفس رسول ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن میرے بعد جو مولا ہے وہ علی ہے. جو ہے میرے بعد جو مولا ہے وہ علی ہے. نبی کا چلنا علی کا چلنا, نبی کا اٹھنا علی کا اٹھنا, نبی کا بیٹھنا علی کا بیٹھنا, نبی کا کھانا علی کا کھانا, نبی کا سونا علی کا سونا. توجہ ہے تمام آزاد کی, نبی کا سونا علی کا سونا. اگر علی نبی جیسے نہیں تھے تو روزمرہ کے کفار یہ کیوں نہیں سمجھ سکے کہ بستر کے اوپر نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں؟ توجہ ہے تمام آزاد, بستر کے اوپر نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں؟ میرے پاس کچھ سوالات آئے ہیں. اس سے پہلے کہ ذاکر آ جائیں میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سوالات کے پہلے جواب دے دوں. جنہوں نے بھی دیا ہے میں انہیں بول نہیں سکا, بہت شکریہ. جنہوں نے بھی مجھے سوالات دیے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کچھ پوچھتے ہیں. سوال میں نے اس میں 2 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آغا سید جواد نقوی کا اشکال ہے کہ جو لوگ ننگے ہو کر ماتم کرتے ہیں اور ننگے ہو کر کوئی عبادت نہیں ہوتی اس لیے یہ غلط ہے. اس کے بارے میں جواب دیں. عزیزان محترم, ہمارے علماء ہیں, ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اختلاف اپنوں میں ہی ہوتا ہے. جنہیں اپنا سمجھا جاتا ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. آغا جواد نے بولا ہے کہ کوئی عبادت ایسی نہیں ہے جو ننگے ہو کر کی جاتی ہے, اس لیے ماتم بھی ننگے ہو کر نہیں کرنا چاہیے. دلیل یہ ہے اس کے لیے کہ پہلی عبادت جو ننگے ہو کر کی جاتی ہے وہ حج اور عمرہ ہے. توجہ ہے تمام آزاد, پہلی عبادت جو ننگے ہو کے کی جاتی ہے وہ حج و عمرہ ہے. اور دوسری بات, ہم عزاداری حسین میں پردے پر رہتے ہیں, مرد الگ رہتے ہیں عورتیں الگ رہتی ہیں اور ہم اپنی 4 دیواری کے اندر قمیضوں کو اتار کے حسین کے عشق میں ماتم کرتے ہیں. لیکن اگر آپ کو قمیضیں اتارنے سے مسئلہ ہے تو سب سے پہلے مرکز میں جہاں پر پورا مسلمان جا کر عبادت کرتے ہیں وہاں پر مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کیجیے. تو جو ہے تمام حج اور عمرہ الگ الگ چیزیں. وہاں کیوں نہیں کہتے جا کر کہ بھائی یہاں ننگے ہو کے عبادت ہو رہی ہے, عبادت ننگے ہو کر کیوں ہوتی ہے؟ دوسری بات, ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی غلط کام یا کوئی ایسی چیز کر کے عبادت میں شمار نہیں کیا جا سکتا جس میں ریاکاری ہو.
میں اپنے مومنین سے بھی یہ عرض کروں گا کہ عزیزان محترم تو جو ہے تمام حضرات بسم اللہ اجازت ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد ایک بار صلوات بھیجیے محمد والے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اپنے مومنین سے بھی کہنا چاہوں گا کہ عبادت میں اگر ریاکاری آ جائے تو عبادت ضائع ہو جاتی ہے، چاہے وہ نماز ہو چاہے وہ عزاداری ہو، جون سی بھی عبادت میں ریاکاری ہوگی وہ عبادت ضائع ہو جائے گی. دوسرا سوال اس میں لکھا گیا ہے، انشاءاللہ آج میں کوشش کرتا ہوں کہ وقت بھی ہے، جتنے بھی اس طرح کے اشکالات ہم پر ہوتے ہیں کہ زنجیر زنی کیوں کرتے ہیں، ماتم کیوں کرتے ہیں، تعزیے کیوں اٹھاتے ہیں، علم کو کیوں پوچھتے ہیں، جتنے بھی سوالات ہم سے کیے جاتے ہیں انشاءاللہ انہی کے جواب دیتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد موضوع کی طرف بڑھیں گے. دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ سے بات کر جانے اس کا اہتمام کرتے ہیں. یہ جس نے بھی سوال کیا اگر کھڑے ہو کے اس کی تشریح کر دے گا تو مجھے سمجھ آ جائے گی. کوشش کریں. سوال یہ ہے کہ 10 محرم کو 10 محرم کے کپڑے اچھے پہننا، نئے کپڑے پہننا اچھی بات ہے یا صحیح غلط بات ہے؟ ہمارا کوئی رشتہ دار یہ کرتے ہیں. صلوات بھیجیں ان کی صحت و سلامتی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عزیزان محترم آپ بہتر جانتے ہیں سوگ کے دن ہیں، لیکن اگر اس کو فقہی لحاظ سے دیکھا جائے تو لباس مختلف رنگ کے پہننا اگر مجبوری ہے کہ آپ کے پاس کالے کپڑے نہیں ہیں تو آپ کسی بھی رنگ کا لباس عاشورہ کے دن پہن سکتے ہیں، حرام نہیں ہے، گناہ نہیں ملے گا، لیکن ایک مباح کام ہے. لیکن عزیزان محترم کیونکہ دن ایسے ہیں تو روایات میں بھی تاکید کی گئی ہے کہ عاشورہ کے دن سیاہ لباس پہنیں، اپنے گربان کو چاک رکھیں، اپنے آستینوں کو اوپر کر کے رکھیں، اور اس طرح کے بہت سے اعمال بھی بتائے گئے ہیں جو عاشورہ کے دن انشاءاللہ ادھر انجام بھی دیے جائیں گے. تو جو ہے تمام حضرات تو یہ اس سوال کا جواب ہے کہ پہن اگر کسی کو مجبوری ہے تو وہ پہن سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نہ پہنے تو بہتر ہے. دوسرا سوال جو ہم سے کیا جاتا ہے کہ اہل سنت حضرات کی طرف سے ہوتا ہے، اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایک اور بھی بڑی بات ایک ایشو بنائی جا رہی ہے. کہتے ہیں کہ بھائی جو ماتمی پوری رات کھڑے ہو کر ماتم کر لیتا ہے، 5 گھنٹے کھڑے ہو کر ماتم کر لیتا ہے، لیکن 5 منٹ اس کے لیے مصلی پر کھڑا ہونا مشکل ہو جاتا ہے. آج شیعت پہ یہ اشکال کیا جاتا ہے، اس میں کچھ حد تک ہماری بھی غلطی ہے، لیکن جس نے بھی یہ اشکال آج کل سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہوا ہے کہ ماتم حسین کرنے والے ماتمی 5 گھنٹے حسین کا ماتم تو کر لیتے ہیں لیکن 5 منٹ مصلی پر نہیں کھڑے ہو سکتے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ملک زعیم عباس یہاں پر بیٹھ کے ماتمیوں کو 5 گھنٹے نماز پڑھانے کو تیار ہوں، تو صرف 2 منٹ حلقہ ماتم میں آ کر ماتم کر کے دے تیری روحوں پر راز کر جائے. تو جو ہے پرواز کر جائے پھر مجھے کہنا. دوسرا سوال جو اہل سنت بھائی ہمارے جوانوں سے کرتے ہیں، ماتم دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا ہے، ماتم کیوں کرتے ہو، اپنے آپ کو پیٹتے کیوں ہو، زندہ و جاوید کا ماتم کیوں کرتے ہو، حسین تو شہید ہوئے ہیں، حسین تو زندہ ہے، ہم تو زندہ ہیں، اس لیے حسین کی شہادت کیوں مناتے ہو، یہ تو خوشی کی چیز ہے، حسین شہید ہوئے ہیں تم غم کیوں مناتے ہو، تم گریہ کیوں کرتے ہو، قرآن سے ثابت کرو. اور جو ہے پہلا اشکال ان کا کیا ہے کہ ماتم کیوں کرتے ہو، ان کی اپنی کتابوں میں بھی ماتم موجود ہے. دوسری چیز کہ زندہ و جاوید کا ماتم کیوں کرتے ہو. قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، آپ سب آشنا ہے، حضرت یوسف کا اور حضرت یعقوب کا. حضرت یعقوب سے حضرت یوسف بچھڑ گئے،
جانتے تھے کہ زندہ ہے، لیکن اتنا گریہ کیا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ اللہ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں لکھی۔ پہلی دلیل، کوئی زندہ ہو اس پہ گریہ کیا جائے تو یہ اس سے محبت و عقیدت کی مثال ہے۔ محبت بھی وہی کرتا ہے، عقیدت بھی وہی کرتا ہے، کسی کی خوشی میں خوش بھی وہی ہوتا ہے، کسی کے غم میں غم بھی وہی مناتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ غیر کبھی اپنوں کی خوشیوں میں نہیں آتے، غیر کبھی دوسروں کے غموں میں نہیں آتے، یہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو اپنوں کی خوشیاں بھی مناتے ہیں، اپنوں کے غم بھی مناتے ہیں۔ لاکھ شکر ہے اللہ کہ تو نے ہمیں آل محمد سے نسبت دے کر ہمیں یہ بتا دیا کہ آل محمد ہمارے اپنے ہیں۔ تو جو ہے نا محمد صاحب بھائی کہتے ہیں کہ آپ ایک ساتھ جوڑ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، ظہر اثر کہاں لکھی ہے، کہیں ثابت کریں۔ اگر حج پہ جائیں، یہی مولوی جو یہاں بیٹھ کر اعتراض کرتا ہے کہ بھائی شیعہ 2 نمازیں ملا کر پڑھتے ہیں، یہ تو کتاب میں قرآن میں لکھا نہیں ہے۔ قرآن میں آپ قرآن کھول کے دیکھیے 3 وقت نمازوں کے بتائیں۔ ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں بتا رہا ہوں کہ 3 وقت نمازوں کے بتائے ہیں۔ ایک فجر کا وقت بتایا ہے، ایک زوال کا وقت بتایا ہے، ایک شب کا وقت بتایا ہے۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ وقت کتنے بتائے ہیں؟ 3۔ اسی لیے ہم ملا کے پڑھتے ہیں۔ وہ یہ مولوی جب یہاں پر اعتراض کر کے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے خانہ کعبہ میں جاتا ہے، جب ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دعا کر کے جانے لگتا ہے، شیخ روک کے کہتا ہے کہاں جا رہا ہے؟ کہا نماز ہو گئی۔ ارے جاؤ نہیں، اثر کی نماز پڑھ کے جاؤ۔ کہا یہ تو شیعہ کرتے ہیں ہمارے ہاں۔ بولو چپ، کسی کو بتانا نہیں، یہاں سارے کام وہی کرتے ہوتے ہیں جو وہاں شیعہ کرتے ہیں۔ جو ہے سارے کام یہاں وہی کرنے پڑتے ہیں جو وہاں شیعہ کرتے ہیں۔ اچھا، اور کیا کام ایسے ہیں جو حج میں شیعہ کرتے ہیں؟ ہر حاجی یہاں پہ ہمیں برا بھلا بول کے عمرہ کرنے جاتا ہے، وہاں پتھر 4 ہیں، 3 کو پتھر مار کے آتا ہے، 3 پہ لعنت کر کے آتا ہے، 1 کو پیسے لے کے آتا ہے۔ تو جو ہے تمام صلوات بھیجو۔ چوتھا اشکال ہم پر کیا جاتا ہے، چوتھا اشکال ہم پر کیا جاتا ہے کہ بھائی شیعہ یہ علم کہیں اور سے لیتے ہیں، اس کی لکڑی کہیں اور سے لیتے ہیں، اس کا کپڑا کہیں اور سے ملاتے ہیں، ان کو ملا کر ان کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بھائی یہ ایسی قوم ہے، یہ کیسا مکتب ہے کہ علم کی پوجا کر رہا ہے؟ ہندو اور ان میں فرق کیا ہو گیا؟ ہندو بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کے آگے دیے جلاتے ہیں، یہ بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کے ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے آگے دیے جلاتے ہیں۔ جو ہے ایک ہوتی ہے عقیدت اور ایک ہوتی ہے حقیقت۔ ہماری ہندوؤں کی جو ہر عقیدت ہے اس کے پیچھے حقیقت نہیں ہے، اور ہماری ہر عقیدت کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اور جو ہے ہماری ہر عقیدت کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ اچھا، ہندو جسے بناتے ہیں وہ اسے معبود سمجھتے ہیں، ہم جسے بناتے ہیں اسے معبود نہیں سمجھتے ہیں۔ حج میں یہی حاجی جب ہم پہ اشکال کر کر وہاں جاتا ہے تو حج کرتے ہوئے جب واپس آتا ہے تو اس سے پوچھو مولانا صاحب کیا آپ نے ہجر اسود کا بوسہ لیا تھا؟ کہتے ہیں نہیں قبلہ رش بہت تھا، میں وہاں جا نہیں سکا۔ ایک مولانا نے مجھے کہا کہ دور سے ہاتھ کرو، ہاتھ کو کر کے جھوم لو، تمہارے ہاتھ کو کر کے جھوم لو، تمہارا ثواب ہو جائے گا، تمہیں ایسے ہی ہوگا جیسے ہجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ اور جو ہے جیسے ہجر اسود کو بوسہ دیا ہے۔ میں بولوں مولانا صاحب وجہ کیا ہے؟ آپ کا ہاتھ اتنا معتبر ہو گیا کہ آپ اپنے ہاتھ کو چومیں گے اور ہجر اسود تک پہنچ جائے گا؟ بولا نہیں، دراصل میں نے اس کی شبیہ بنائی تھی، میں نے ہجر اسود کی شبیہ بنا کے بوسہ لیا تھا۔ تو عقل کے اندر سنتے جاؤ، ہم بھی ان کو شبیہ مانتے ہیں۔ ایک عزادار ایک ماتمی بوسہ یہاں دیتا ہے، بوسہ پہنچتا کربلا میں۔ یہی مولانا اپنے گھر میں قرآن کو کپڑے میں رکھ کر
چومتا رہتا ہے, اس کے غلاف کو چومتا رہتا ہے. بھائی قرآن تو اندر لکھا ہے, غلاف کو کیوں چوم رہا ہے؟ کہا اس کی نسبت اس سے ہو گئی ہے, اس کی نسبت اس سے ہو گئی ہے, اس وجہ سے اس کا بھی احترام واجب ہے, غلاف کا بھی وہی احترام ہے جو قرآن کا احترام ہے. اب سمجھو ہم عالم کا احترام اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی نسبت غازی سے ہے. جو ہے تمام آخری اشکال اپنے موضوع کی طرف, پانچواں اشکال. بھائی ہمیں کہتے ہیں یہ زنجیر زنی کرتے ہیں, یہ زنجیر زنی کر کے, یہ زنجیر زنی کہاں سے لائے ہو, یہ زنجیر زنی قرآن سے ثابت کرو. عزیزان محترم, جب بھی ایک انسان بالغ ہوتا ہے سب سے پہلی چیز جو اس پر واجب ہوتی ہے وہ ہے تقلید. تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید اسے کہتے ہیں کہ اپنے سے بڑے کسی عالم کی تقلید کرنا, یعنی اس کی پیروی کرنا. جب امام زمانہ علیہ السلام غیبت میں گئے تو انہوں نے اپنے 4 نائب مقرر کیے. جب انہوں نے 4 نائب مقرر کیے تو وہ چاروں نائب امام زمانہ علیہ السلام سے فقہی مسئلے پوچھ کر امت کو بتاتے تھے. جب وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو اماموں نے بھی اس بارے میں احادیث بیان کی ہے کہ میرے بعد تم پر حجت علماء ہے, جو ہے میرے بعد تم پر حجت علماء ہے. تو اب آپ سب بھی تقلید کرتے ہوں گے. اس مسئلے میں یہ کہوں گا کہ جو جس مجتہد کی تقلید کرتا ہے وہ اس مجتہد کے فتوے پر عمل کرے. توجہ ہے. لیکن کیونکہ اشکال دشمنان کی طرف سے آیا ہے, وہ دلیل بھی قرآن سے مانگی گئی ہے, تو مجتہدین نے جو فتویٰ دیا ہے وہ اپنی جگہ قابل احترام ہے. جو جس کی تقلید کرتا ہے اس فتوے پہ عمل کرے. لیکن جو لوگ عزاداری کرتے ہیں, جو لوگ زنجیر زنی کرتے ہیں, ان کے لیے میں قرآن سے دلیل دینے جا رہا ہوں. لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ قرآن سے زنجیر زنی کو ثابت کریں. میں کہتا ہوں کہ قرآن سے زنجیر زنی بہت سے ذاکروں نے ثابت کی ہے, بہت سے عالموں نے ثابت کی ہے. میں آج زنجیر زنی سے قرآن ثابت کرنے لگا ہوں. توجہ ہے. قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی, سیب کاٹتے ہوئے اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا. اب ایک ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا ہے, رسول کو نہیں مانتا ہے, کسی دین و مذہب کو نہیں مانتا ہے, وہ اگر کسی بھی مکتب فکر سے سوال کرے بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی انگلی کٹ جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ تمہارے قرآن میں ہے, اس کو آج کے دور میں ثابت کرو. تمام مکاتب فکر چپ ہو جائیں گے. واحد شیعہ کا ماتمی ہے جو ہاتھ پکڑ کے اس کو حلقہ ماتم میں لے جائے گا. ایسے ہوتا ہے. جو ہے تمام مذہب ایک صلوات بھیجیے محمد. عزیزان محترم, ایک انسان کا ظاہر ہوتا ہے, ایک انسان کا باطن ہوتا ہے. اب ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس میں آنکھیں آ جاتی ہیں, کان آ جاتے ہیں, زبان آ جاتے ہیں, ہاتھ آ جاتے ہیں. جو ہے اب باطن کیا ہوتا ہے؟ جس میں انسان کا گوشت آ جاتا ہے, انسان کا خون آ جاتا ہے, انسان کی ہڈیاں آ جاتی ہیں. اب آئیں میرے ساتھ چلتے ہیں, علی کا ظاہر بھی دیکھتے ہیں, علی کا باطن بھی دیکھتے ہیں. علی کا ظاہر کیا ہے؟ عین اللہ, علی چہرہ وجہ اللہ, علی کے ہاتھ ید اللہ, علی کی زبان لسان اللہ, علی کے کان عضل اللہ. علی کا باطن کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں یا علی لحم کا لامی, دمو کا دمی, جسم کا جسمی, روح کا روحی. یا علی تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیری روح میری روح. تیرے دشمن میرے دشمن, تجھ سے محبت کرنے والے مجھ سے محبت کرنے والے. اب جو بھی مولا علی علیہ السلام کے دشمن پر لعنت کرتا ہے, ظاہر عین اللہ, وجہ اللہ, ید اللہ, لسان اللہ, اذن اللہ, اللہ کی ملکیت. باطن لحم کا لامی, دمو کا دمی, جسم کا جسمی, روح کا روحی, اس کی ملکیت رسول اللہ کی ملکیت. ظاہر اللہ کی ملکیت, باطن رسول اللہ کی ملکیت. اب جو بھی علی کے دشمن پر لعنت کرتا ہے وہ صرف علی کے دشمن پر لعنت نہیں کرتا بلکہ آدھی لعنت اللہ کے دشمن پہ کرتا ہے, آدھی لعنت رسول کے دشمن پہ کرتا ہے. ایک بار صلوات بھیجیے ذرا محمد والے. عزیزان
محترم इनका सवाल ये है कि बिस्मिल्लाह। आजकल जो सभी लोग पर एतराज़ किया जाता है या सभी लोग मान्यता दी जाती है उस हवाले से सभी क्या सभी सलात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ। सवाल ये हुआ है कि आजकल सबीलों पे एतराज किया जाता है कि सबीले इमाम हुसैन ना पिलाओ, लोगों को इमाम हुसैन की सबील ना पिलाओ, ये तुमने क्या रखा हुआ है, इस चौक पर सबील नहीं लगाओ, इस गली में सबील नहीं लगाओ, इस सबील को बंद करवाना है, इस सबील पे FIR कटवानी है, इस सबील को बंद करवाना है। मैं बताऊं वजह क्या है, इन्हें इतनी आग क्यों लगी हुई है हुसैन के पानी माधवियों को पानी पिलाने से? वजह ये है कि इन्हें अब इतनी अकल आ गई है, इतनी समझ में आ गई है कि क़यामत में इन्हें हौज़े कौसर तो नसीब नहीं होगा, आज हुसैन का मातमियों का पानी जो है आज जब इनके चेहरे बाजिया होना शुरू हो गए हैं तो ये अपने दादा यजीद की सुन्नत पर अमल करना पे तैयार हो गए। तो जो है तमाम आजाद, आज कल परसों भी मैं सुन रहा था कि कहा कि भाई ये किसी जगह पर सबील को बंद करवाया गया, और आए दिन इस तरह की खबरें आती रहती हैं कि सबीलों को बंद करवाते रहते हैं। मैं उन्हें कहता हूँ तुम हमें छेड़ो मत, ये तुम हमें सबीलें बंद करवाते हो, कभी हम पे FIR कटवाते हो, कभी हम पे फतवे लगाते हो, कभी हम पे बैन लगवाते हो, कभी हमारी मजालिस को रोकते हो, कभी हमारे जुलूसों में धमाके करते हो। मैं सिर्फ इतना बताने जा रहा हूँ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में, आज जो मातमी का हाथ यहाँ आता है कोशिश न करो यहाँ आ जाए। आज मातमी को छेड़ो नहीं, आज हम अपने इलाकों में हुसैन का मातम करते हैं, अपनी चार दीवारी में हुसैन का गम मनाते हैं। आज हम अपने ही इलाकों में, अपनी ही गलियों में हुसैन का जुलूस निकालते हैं। तवज्जो है तमाम हज़रात, ये जुलूस धरना है जुल्म के खिलाफ, जो इमाम हुसैन पर जुल्म हुआ है। हमने दुनिया में धरने देखे हैं, लोगों की गाड़ियों को आग लगा देते हैं, लोगों के घरों को आग लगा देते हैं, लोगों का माल चोरी कर लेते हैं, लेकिन वाहिद हुसैन का मातमी है जो 1400 साल से धरना कर रहा है, लेकिन आज तक किसी की जाती चीज को नुकसान नहीं पहुंचाया। वजह क्या है? ये हुसैन का मातमी 1400 साल से जलसे करने लगा है, 1400 साल से धरने करने लगा है, लेकिन किसी की जात को नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी की अशिया को नुकसान नहीं पहुंचाया। वजह यह है कि हम 9 दिन मजलिस हुसैन में आते हैं, 10वें दिन हुसैन के धरने का जुलूस निकालते हैं। हम 9 दिन हुसैन से सीखते हैं कि किरदार कैसा होना चाहिए माशरे में। हमें हुसैन ने सिखाया है कि माशरे में किरदार कैसा होना चाहिए। तो जो है तमाम हज़रात, सलावत दीजिए जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीज़ान मोहतरम, फज़ाइल पढ़ रहा हूँ कि जब जनाब ज़ैनब एक मर्तबा शाम के बाजार में गई ना, अली की बेटी बाजार शाम में गई, एक मर्तबा ऐसे गरजी कि वो वहां बैठे कांप रहा था, पता नहीं चल रहा था कैदन ये है या कैदी वो है। तो जो है अपना जुमला नहीं कह रहा, शाम की आलिया को जुमला कह रहा हूँ, और इस जुमले की दाद भी मैं उन्हें पहुंचाना चाह रहा हूँ कि अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा यजीद के दरबार में खड़े होकर यजीद की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि तू हमारा दीन मिटाना चाहता है, तू चाहता है हुसैन मिट जाए। मैं ज़ैनब अली की बेटी बरसरे दरबार तेरी आंखों में आंखें डाल के वादा करती हूँ कि कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद। हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद। हो सकता है किसी जवान के ज़हन में ख्याल आए कि बीबी ज़ैनब ने तो कहा था कि यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन आज तो लोग नाम भी ले रहे हैं, यजीद की हिमायत भी हो रही है, यजीद की वकालत भी हो रही है। तो जो है तमाम आजाद को मैं बताऊं कि यजीद की आज औकात क्या है। एक शेर पढ़ने लगा हूं, उसी के जरिए से आपने समझना है कि यजीद की औकात क्या है।
یہ ملوکیت کو خیالی بنا دیا، وہ پھل نہ سکے گا جس کو وہ ٹالی بنا دیا، کافر بھی نام رکھتے نہیں ہے یزید کا، شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ شبیر نے یزید کو گالی بنا دیا۔ عزیزان محترم، خدا کی قسم ہم ایسے گھرانے سے وابستہ ہیں کہ جنہوں نے جگہ جگہ توحید بتائی۔ میں نے آپ کو کل سنایا تھا کہ علی نے اپنی ہر جنگ میں جا کر کس طرح سے توحید بتائی ہے، جناب فاطمہ نے کس طرح سے توحید بچائی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں کہ امام حسین نے کس طرح سے توحید بچائی ہے۔ ایک مرتبہ جب ایک شخص آیا نا امام حسین کے پاس کہ دربار میں بلایا جا رہا ہے، 28 رجب کا دن تھا، ایک مرتبہ امام حسین کو دربار میں بلایا گیا۔ فضائل پڑھنے کا قائل ہوں، فضائل پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم۔ ایک مرتبہ اس شخص نے کہا کہ یزید نیا گورنر بنا ہے اور وہ بیعت طلب کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، توجہ ہے، امام حسین نے کیا فرمایا؟ مثلی لا یبال مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ انا اسیرو بسیرت جدی باخی بابی، میں اپنے نانا کی، اپنے بھائی کی اور اپنے بابا کا سیرت کا پابند ہوں۔ آپ نے سمجھا نہیں عزیزان محترم، آپ نے سمجھا نہیں کیا فرمایا؟ مثلی لا یبالو مثلو، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اپنے بھائی کی سیرت کا پابند ہوں۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ جو کسی نے کیا ہو، جو کسی نے کیا ہو اسے سیرت کہتے ہیں۔ میں اپنے نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اپنے بھائی کی سیرت کا پابند ہوں، اپنے بابا کی سیرت کا پابند ہوں۔ یعنی حسین نے قیامت تک لوگوں کو بتا دیا کہ نہ میرے نانا نے کسی کی بیعت کی تھی، نہ میرے بھائی حسن نے کسی کی بیعت کی تھی، نہ ہی میرے بابا نے کسی کی بیعت کی ہے۔ جو ہے اسی جملے کو لیتے ہیں، کیا فرمایا؟ انا اسیر بسیرت جدی باخی و ابی، علی ابن ابی طالب، میں اپنی نانا کی سیرت کا پابند ہوں، اپنے بھائی کی سیرت کا پابند ہوں۔ توجہ ہے، بیدار ہیں، تھک گئے ہیں تو میں چھوڑ سکتا ہوں۔ توجہ ہے تمام حضرات، اپنے بھائی کی سیرت